دوسری جانب نبوت کے مرتبے کا کمال دیکھو، شہید بھی زندہ، نبی بھی زندہ، شہید بھی رزق دیا جاتا ہے، نبی بھی رزق دیا جاتا ہے، شہید بھی اگر چاہیں تو قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، بالکل، اور نبیوں کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہوئی ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، حضور نے فرمایا نبی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث، حضور نے فرمایا معراج کی رات میں براق پر سوار ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث۔ بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شہید بھی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، نبی بھی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ آگے سنو، شہید کو غسل کی ضرورت نہیں، یوں سمجھو اب ایک امتیازی مرتبے کی بات ہے۔ شہید کی زندگی اور نبی کی زندگی کا فرق بیان کرنے لگا۔ عقیدہ یہ ہے کہ شہید بھی زندہ، نبی بھی زندہ، لیکن شہید کو شہادت کے بعد جو زندگی قبر میں ملتی ہے، برزخ میں ملتی ہے، شہید کی زندگی سے کروڑوں درجے نبی کی زندگی اکمل، کامل، افضل ہوتی ہے۔ اب یہ بیان ہے، شہید کی زندگی سے نبی کی زندگی قبروں میں وصال کے بعد کامل اور افضل ہوتی ہے۔ اب میں اس کا ثبوت پیش کرنے لگا ہوں حدیث و قرآن سے، توجہ فرمائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شہید شفاعت کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہید کتنے لوگوں کی شفاعت کر سکے گا؟ آپ نے فرمایا شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کا اذن دیا جائے گا، اس کو اذن ہوگا 70 آدمیوں کو بخشوا لے بغیر حساب سے۔ آہا، ایک بار سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ شہید کا بڑا مرتبہ ہے، شہید کی زندگی سبحان اللہ، لیکن نبی کی زندگی سبحان اللہ، اس سے بھی بڑھ کر شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا اور نبی ساری امت کی شفاعت کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شاہ خطابت۔ اب اس سے بھی آگے بڑھو، ہر نبی اپنی امت کی شفاعت کرے گا اور میرا نبی ساری امتوں کی شفاعت، جس کا نام شفاعت کبریٰ ہے۔ حضور کی شفاعت کبریٰ اولین آخرین سب کے لیے۔ بالکل بالکل، یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، اب اس سے آگے سنیں، شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، نبی ساری امت کی شفاعت کرے گا، ہمارے حضور ساری امتوں کی شفاعت کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک شعر لکھ گئے رحمت اللہ علیہ، کمال کر گئے، فرمانے لگے آدم ثانی نوح ہوئے پر اپنی ہی کشتی لے کے ترے۔ نوح علیہ السلام کی بڑی شان ہے، پر اپنی ہی کشتی۔ وہ جتنی امت
80 یا چند اوپر آدمی، ساری آپ کی امت اتنی تھی، وہ کشتی میں آ گئی، آدم ثانی نوح ہوئے، پر اپنی ہی کشتی لے کے ترے، آگے عرض کرتے ہیں اعلی حضرت کہ اے کملی والے مولا، کونین کا بیڑا جز تیرے کوئی پار لگانا کیا جانے، میرا نبی 14 طبق کا بیڑا تو رہا ہے، فریاد اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، اس بیڑے کو ترانا حضور کا کام ہے، قربان جاؤں حضور کی شان پر، اللہم صلی علی سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم ابدا ابدا۔ پھر سنیے، شہید کی موت اور نبی کی موت، یعنی لفظ موت کا اطلاق تو حق ہے، لیکن آگے مسئلہ یہ ہے کہ وہ موت کے بعد حیات پاتے ہیں، یہ بات ہے۔ شہید کی موت غسل نہیں توڑتی، بالکل بالکل بالکل، اور نبی کی موت وضو بھی نہیں توڑتی، بولو سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے حدیث کا کہ قیامت کے دن جب سب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے ہمارے آقا اٹھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ایک انگلی ابو بکر کی پکڑی ہوگی، ایک انگلی عمر کی، ایسے، اور میں چلوں گا، اپنے روزے سے اٹھوں گا، اور میرے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، کیونکہ ان کی قبر بھی مدینے میں حضور کے قدموں میں بنے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ہم قبروں سے اٹھیں گے اور یوں اٹھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھ کر مقام محمود پر جاؤں گا، بخاری شریف، مسلم شریف، میں وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ جتنا دنیا میں 7 دن اور 7 راتیں ہیں، 7 دن اور 7 راتوں میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا لمبا ایک سجدہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار کہے گا محبوب بس بھی کرو، رہنے بھی دو، سجدے لمبے نہ کرو۔ یہ محبوب کی شان ہے نا، ساری دنیا کو خدا کہتا ہے سجدے لمبے کرو، اپنے نبی کو کہتا ہے تم مختصر کرو۔ یہ محبوبیت کی شان ہے۔ بخاری کی حدیث، اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل توتا واشفع تشفع، محبوب سر مبارک اٹھائیے، بات کیجئے، مانگیے، میں دوں گا، جو مانگو گے دوں گا، جس کی شفاعت کرو گے قبول کروں گا۔ اللہ اللہ، یہ حدیث لمبی ہے، پھر کسی موقع پہ تفصیل سے حشر کا نقشہ جب بیان کروں گا تو پھر یہ حدیث آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ یہاں صرف اتنی بات کہہ کے آگے چلتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ حضور قیامت کے دن قبر مبارک سے اٹھیں گے اور سیدھے مقام محمود پہ جا کے سجدہ کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ وضو کہاں کریں گے؟ جاؤ پوچھو علماء سے، کسی مکتب فکر سے جا کے پوچھ لو، ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ کوئی ثابت کرے کہ حوض کوثر سے وضو کریں گے، فلاں چشمے سے وضو کریں گے، وضو نہیں کریں گے۔ کسی حدیث ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی یہ مسئلہ نہیں
حضور